آئین سے منافی قانون سازی کو عدالت دیکھ سکتی ہے، آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کے ریمارکس۔ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت، جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ اس وقت ملک دہشت گردی کا شکار ہے، آئے روز افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، روزانہ 13 جوانوں 5 جوانوں کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں۔ افواج پاکستان پر حملوں میں سیولین ملوث ہیں، کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا آرمی پبلک سکول پر دہشت گرد حملہ ہوا، 9 مئی پر احتجاج ہوا، اے پی ایس میں سارے سیولین بچے شہید ہوئے، دونوں واقعات کے سیولینز میں کیا فرق ہے؟ سابق چیف جسٹس کے وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا عام سیولین ملٹری ایکٹ کے سبجیکٹ نہیں، افواج پاکستان کے سول ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ خواجہ احمد حسین کا 9 مئی پر افواج پاکستان کے اعلامیے کا تذکرہ، کہا کور کمانڈر اجلاس اعلامیے کے بعد ملٹری ٹرائل میں فیئر ٹرائل کیسے مل سکتا ہے؟ جو خود متاثرہ ہو وہ فریق کیسے انصاف دے سکتا ہے؟ نیا سال پاک چین دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا، نیا سال دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفیر جانگ زیڈونگ سے ملاقات میں گفتگو، ملاقات میں اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے چینی سال نو کی مبارکباد دی، چینی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چینی سفیر نے نیک تمناؤں پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور بحر عرب سے گہری ہے، پاکستان اور چین کی دوستی دنیا میں ایک مثال ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا چین کے نئے سال کی تقریب سے خطاب، کہا جب کبھی کسی ایک ملک پر سخت دن آئے تو دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ سی پیک فیز 1 مکمل ہوا، فیز 2 پر کام شروع ہے، پاک چین دوستی ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ پی ایف یو جے کا متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف آج یوم سیاہ منانے کا اعلان، سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پی ایف یو جے کے احتجاج کی حمایت کا اعلان۔ جے اے سی نے بیان میں کہا کہ بل انتہائی اجلت میں منظور کرایا گیا، حکومتی بدنیتی کا واضح ثبوت ہے، بل کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف لاہور بار کے وکلاء بھی سراپا احتجاج، نعرے بازی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا متنازع پیکا قانون چیلنج کرنے کا اعلان، مذمتی قرارداد بھی منظور۔ گجرانوالہ میں صحافیوں کا احتجاج، پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے پیکا کو کالا قانون قرار دے دیا، کہا صحافیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پیکا لا میں امینڈمنٹ جو تھی، پہلے پیپلز پارٹی آسمان کے ساتھ لگتی تھی، بلاول بھٹو بلند و بالا نعرے لگاتا تھا کہ جی امینڈمنٹ نہیں ہوگی اور فریڈم آف دا پریس ہونی چاہیے، اور اسی طرح آپ کا ڈیجیٹل پاکستان بل کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کہتے تھی آزاد صحافت اور آزادی صحافت ہونا چاہیے۔ انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا اور انہوں نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا۔ پاکستان میں آزادی صحافت یا آزادی سے بات کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ حکومت پیکا ایکٹ کے ذریعے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا رہی ہے، پاکستان میں آزاد صحافت اور آزادی اظہار رائے ختم ہو چکی۔ پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ کے خلاف باتیں کرتی تھی مگر اب خاموش ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں وزیر اعظم پرچی آنے پر مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم کی کوئی حیثیت ہے نہ ان کے پاس کوئی اختیار۔ شبلی فراز نے کہا کمیشن پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، ہاؤس کمیٹی کی تجویز بہتر نہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا وزیر اعظم کی گفتگو غیر متعلقہ ہے، ایسی کسی آفر پر غور نہیں کیا جا سکتا، ہمارے ساتھ کسی رسمی طریقہ کار سے حکومت نے رابطہ کیا، نہ کوئی آفر دی۔ پی ٹی آئی کو اب وسیع تر مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کی پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے مطالبات سے متعلق اچھا موقع ضائع کر دیا، یہ گاڑی تو چھوٹ گئی۔ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی عرفان صدیقی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا مذاکراتی عمل سے نکل کر پی ٹی آئی نے غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران تیزی، 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,14,622 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا، 278 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔
ज़राई शोबे का मईशत में अहम किरदार है। नागहानी आफात के बायस ज़राई शोबा शदीद मुतासिर हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी से खिताब। कहा, ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए बैंकिंग सेक्टर का किरदार अहम है। पायदार तरक्की के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग पर तवज्जो मरकूज करनी है। एक 1010 गाड़ियों का मामला उठाने पर FBR के अफसरान ने कत्ल की धमकियां दी। सेनेटर फैसल बाउडा का इंकशाफ। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा, FBR के 56 करप्ट लोगों की फहरिस्त देने को तैयार हूँ। FBR को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गई, वो कहाँ हैं? तफसील दे सकता हूँ कि डबल केबन गाड़ियां किस किस के घर खड़ी हैं। गाड़ियां ही लेनी है तो 660 सीसी क्यों नहीं? चेयरमैन FBR ने कहा, आप रुकने पार्लियामेंट हैं, आपको धमकी मिली तो कल मुझे भी मिल सकती है। धमकी का मामला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भिजवाया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ कम करने के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन FBR ने कहा, कोशिश कर रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को आसान बनाएं। कराची में अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ। निदाल मेमन से ऑनलाइन शादी की थी, शौहर मिल गया तो उसके साथ दुबई चली जाऊंगी। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून मुनीजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रमज़ान चीपा कहते हैं, खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं, कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ बात करती है। खातून की फैमिली को फौरी पाकिस्तान आना चाहिए। खातून ओनेजा चीपा हेडक्वार्टर्स मुंतकिल, रात वहीं गुजारी। खातून रज़ाकार भी खातून के साथ थी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। PMDC वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ दफ्तरों में बैठे हैं। वाटर मीटर हर जगह लाजमी लगाएं। लोगों को बिल देना पड़ेगा तो सारे ख्याल करेंगे। 2 और 3 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने की जरूरत है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत में पारा -7, कल्लात में -6 और कोयटा में -5 रिकॉर्ड। श्रीनगर में 0, रावलाकोट में 1 और लह में -9 डिग्री रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम की तैयारी मुकम्मल। 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नया स्टेडियम जदीद सहूलियात से आरास्ता हो गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम का तफसीली दौरा। वर्कर्स से मुलाकात, दिन रात काम पर शाबाशी। वर्कर्स को 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत। कहा, मैं खुद आपके साथ बैठकर मैच देखूंगा। मोहसिन नकवी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का जायजा लिया। बोले, नए कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, हम वतन की इज्जत में इजाफा करेंगे।